کل ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیا. انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی، لیکن ایک جو انہوں نے بات کی ہے نظامی صاحب خاصی سنگین نوعیت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ایل او سی پہ حالات ہیں وہ انتہائی سنگین نوعیت اختیار کر چکے ہیں. اب ایک جانب کرونا، دوسری جانب بھارت کا وہی انداز. پھر عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ آر ایس ایس کا نظریہ ہے، پاکستان ابھی تک تو اپنے معاملات کو دیکھ رہا ہے. لیکن بھارت کیا چاہتا ہے؟ کشمیر میں بھی اب پھر سے معاملات بڑھ رہے ہیں، پھر سے ایک آگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. وہ کیا کریں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی بات ہے وہ 100% درست ہے. آر ایس ایس کا کوئی نظریہ اور ایجنڈا کو خفیہ نہیں ہے. ان کے مودی سمیت ان کے جو لیڈرشپ ہے اس کا آزار کرتی رہتی ہے. کشمیر میں ہمیں تو ابھی پتہ لگا نا لاک ڈاؤن ہے. کشمیر میں تو پچھلے آپ کو پتہ ہی ہے کتنی عرصہ ہو گیا وہ لاک ڈاؤن ہے، اور وہاں اس کے باوجود ریزسٹنس ہے. جو سارا غصہ ہے وہ پاکستان پہ نکالتے ہیں کہ جی یہ یہاں سے گھس پیٹیے جاتے ہیں. وہ ایک پرانا جو نیریٹو ہے ان کا بغیر کسی ایویڈنس کے ایک اندرونی انڈیجنس مسئلہ ہے، انڈیجنس پاپولیشن ان کے خلاف ہے، وہ پاکستان پہ ڈال کے تو اس کا ملبہ تو اس سے نکلنا چاہتے ہیں. لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ وہاں پہ انہوں نے جو کشمیر کا اسٹیٹس چینج کیا ہے، جو مسلمانوں کو انہوں نے سٹیزن لا چینج کیا ہے، جو اس لاک ڈاؤن کے دوران مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ہے، آپ ان ساری باتوں کو اگر اکٹھا کریں تو بڑی افسوسناک تصویر سامنے آتی ہے. اور پاکستان تو خود اپنے مسائل میں پھنسا ہوا ہے اس وقت. تو پاکستان کو کورونا اور یہ جو بھارت کا چیلنج ہے اس کے حوالے سے ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ایک پیج محض ایک کلیشے نہیں ہے، یہ ایک چیز ہے جو کہ جس پر کسی نہ کسی حد تک جو بنیادی باتیں ہیں اس پر عمل ہوتی ہے. جس طرح ایک مثال کے طور پہ قومی اسمبلی کا اجلاس پہ حکومتی جماعت اور اپوزیشن ایک پیج پہ آئی ہے نا اپنے اختلافات کو رکھ کے. جی بالکل، یہاں بھی یہی عمل دہرانا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت سے ریاستی معاملات ایسے ہوتے ہیں نظامی صاحب جس پہ ایک پیج پہ آنا ہی پڑتا ہے. اچھا نظامی صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، کل جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ کورونا کے جو حالات ہیں پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اس دوران لوگ گھروں میں کام کر رہے ہیں، ایک نیچر ہی بدل گئی ہے کام کرنے کی، تو کیا پاکستان کی بھی جو مشرقی اور مغربی سرحدیں ہیں وہاں پہ فوج کے ڈپلائمنٹ کو کم کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے کی طرح ہی ہے. پاکستان چوکس تو ہے، پاکستان چوکنا تو ہے، لیکن یہ جو مقصد بار بار جو بھارت کی بوکھلاہٹ ہے یا وہ اپنے اندرونی معاملات کو ٹیکل نہیں کر رہا اور ایل او سی پہ فائرنگ کر دینا، یہ کوئی حکمت عملی نظامی صاحب، یہ تو کوئی دانشمندانہ نہیں ہے. جب وہ کرتا ہے اس کا رسپونڈ بھی ہو جاتا ہے. نہیں دیکھیں نا، مشرقی اور مغربی سرحدوں پر ہمارے خطرات تو اس طرح ہی نا. اگر آپ دیکھیں ایل او سی پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک دوسرا یہ ہے کہ جو افغانستان میں بڑی شورش بپار، اس کے باوجود کہ کرونا وائرس اور سارا کچھ وہاں پہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے اور طالبان بھی اپنی کارروائیاں مسلسل کر رہے ہیں. تو ان دونوں سرحدوں پہ ہمیں چوکس رہنے کی ضرورت ہے. اور کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے دیکھیں نا، جیسے وہ ابھی میں شبلی فراز صاحب کو سن رہا تھا کہ انہوں نے سرور صاحب نے کہا یہ جنگ گھر بیٹھ کے لڑ رہے ہیں. مطلب یہ ایسی جنگ نہیں جس کے لیے فوج کی کوئی ڈپلائمنٹ کی ضرورت ہے. صرف حکمت عملی میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، جو نہ ہونے کی وجہ سے میرا خیال سے فوج کو خان صاحب کی مدد کرنی پڑ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، آج اسی تناظر میں جو بھارتی ایک سفارتی افسر ہیں انہیں دفتر خارجہ بلایا بھی گیا، ان سے احتجاج بھی کیا گیا، اور لیکن اس وقت عجیب ہے سلسلہ کہ دنیا میں ایک عجیب طوفان بپا ہے. کورونا کی وجہ سے اربوں ڈالر ڈوب گئے، لوگ مر رہے ہیں، اور بھارت کا وہی سلسلہ جاری ہے. اچھا نظامی صاحب، 8 ارب ڈالر جو دنیا کے اہم رہنما ہیں، اہم لوگ ہیں، انہوں نے کورونا کی ویکسین کے لیے دینے کا اب یہ فیصلہ کیا ہے، یہ اعلان بھی کیا گیا ہے. اور اس ویکسین کو لے کے اب تک جتنا کام ہو چکا ہے، کچھ مختلف ٹائم لائنز بھی چل رہی ہیں کہ یہ کورونا کا جو مرض ہے یہ ختم ہو جائے گا اتنے مہینوں میں. جی تو دیکھیں نا، ایک تو آکسفورڈ کے اندر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک انسٹیٹیوٹ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا، وہ بہت ایڈوانس سٹیج پہ آگے ہوئے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ سپٹمبر تک کوئی نہ کوئی ویکسین جو ہے اس کے بارے میں کوئی اچھی خبر آ جائے گی. اسی طریقے سے جو چین ہے وہ انہوں نے کچھ 4 کمپنیاں جو ہیں وہ لگی ہوئی اس کام پہ، کیونکہ چین یہ چاہتا ہے
کہ کیونکہ آپ کو پتہ نا ان پہ بڑا سخت امریکہ نے ایک گلغار کی ہوئی ہے، کولڈ وار شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ سارا ووہان کی ایک لیبارٹری سے شروع ہوا جس کی آج تردید آ گئی ہے. جی ٹھیک. اچھا نظامی صاحب، گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب یہ کہتے ہیں کہ کورونا پر سیاست کرنے والوں سے عوام حساب لیں گے. اب اس سے ایک تو بات بڑی کلیئر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ یہ پیغام کس کو دے رہے ہیں؟ یہ بیان بھی سیاسی ہے. کرونا پہ ہر پارٹی، ہر سیاستدان سیاست کر رہے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو معاملات ذرا بہتر ہوتے اور سپریم کورٹ کو اتنے سخت ریمارکس نہ دینے پڑتے جس کا آپ ذکر کیا تھا. اب مثلاً مجھے بتائیں، اگر سیاست نہیں کر رہے، حکومت نہیں کر رہی سیاست، تو یہ ٹائیگر فورس کیا چیز ہے؟ یہ جیسے اعتزاز صاحب نے بھی کل کہا تھا کہ کیا مقصد ہے اس فورس کا؟ یہ کام کو بہتر کرے گی یا خراب کرے گی؟ ادھر بلاول صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم استعفیٰ دیں. اب یہ کوئی موقع تو نہیں ہے کہ کہنا چاہیے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں. انہوں نے وضاحت کی ہے کہ میرا تو کرونا وائرس سے معاملے سے تعلق نہیں ہے اس مطالبے کا، ہم تو شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں. تو پھر یہ ہے کہ بیگس کے اوپر جو تصویریں بنا کے اور فوٹو اپرچونٹیز ہر روز ہر طرف سے ہو رہی ہیں کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، اوورآل ہم دیکھیں تو 21,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں. 5,000 سے زائد لوگ اب اس میں صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. ویسے جتنی ٹیسٹنگ ہوئی ہے اس حساب سے تو یہ نمبرز حوصلہ افزا ہیں، لیکن جو عوام ہیں، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری کی ہم بارہا بات کرتے ہیں. جس طرح یہ شہباز شریف صاحب نیب کے روبرو پیش ہوئے تو باہر ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے لوگ ان کے متوالے خاصی تعداد میں وہاں موجود تھے. آپ دیکھیں نا، یہاں بھی لیڈرشپ کا فقدان ہے کہ یہ بندے وہاں پہنچتے نہیں ہیں، ان کو پہنچایا جاتا ہے، لایا جاتا ہے. تو کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ایک طرف تو کہہ رہے تھے کہ میرے لیے ایسا انتظام کیا جائے مجھے کرونا نہ لگ جائے، اور دوسری طرف اپنے فالوورز کو وہاں جوک در جوک لا کے اکٹھا کر کے ساری سوشل ڈسٹینسنگ کا بیڑا غرق کر کے. یہی تو ہمارے سیاستدان جو ہے فیل میں جو تضاد ہے وہی مسئلہ پیدا کرتا ہے کہ قوم میں ڈسپلن کا فقدان جو کہتے ہیں. آخر یہی قوم ہے نا جو پاکستان کی جو بعض عرب ممالک میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، وہاں کے سارے قوانین کو فالو کرتی ہے، لائن میں بھی لگتی ہے، آج کل سوشل ڈسٹینسنگ بھی کر رہی ہے، کوارنٹائن بھی کر رہی ہے. یہاں اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے لیڈرشپ جو ہے خود کوئی مثال قائم نہیں کرتے. یہ میں نے کل پنجاب کی حکومت کا بھی ذکر کیا تھا، وزیر اعلیٰ خود جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کرتے، ان کی ٹیم نہیں کرتی، تو باقی لوگ کیوں کریں گے؟ جی اچھا، باقی لوگوں کے لیے نظامی صاحب ظاہر ہے فالوئنگ ہے، ٹی وی پہ آتے ہیں آپ بھی اور لوگ آپ کو چاہتے بھی ہیں بطور جرنلسٹ، لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا کہ وہ اپنی ذمہ داری کیسے ادا کریں؟ کہ علماء تو سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی نظریاتی مسئلہ ہے ماسک پہننا جو ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کرنا، اور وہ اس کو ایک ڈیفینس کا ذریعہ سمجھتے ہیں. بعض علماء کے بڑے متنازع بیانات بھی ہیں اس معاملے میں. تو دیکھیں نا، اگر وہ ایسے کریں گے تو جو لوگ اپنا ایمان کی حرارت سے بلیو کرتے ہیں، اپنی اس میں مذہبی طور پہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں، ان کو پھر یہ کس طرح وہ فالو کریں گے؟ اگر وہ دیکھیں ان کی جو مذہبی لیڈرشپ ہے وہ خود تو اس معاملے میں بالکل آزاد ہے. جی جی. اچھا نظامی صاحب، کل اعتزاز صاحب نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا جو شام کے پروگرامز ہیں ٹیلی ویژن چینلز پہ، اس پہ ایک ہفتہ صرف یہ کرونا ریلیٹڈ بات ہی ہو اور سیاست کو ہٹا دیا جائے. ٹی وی والے یہ کر بھی لیں، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں، جس طرح آپ نے سی ایم پنجاب کی بات کی کہ وہ خود اس بات پہ عمل نہیں کر رہے تھے، یا کچھ اور جو لوگ ہیں جنہوں نے لیڈ کرنا ہے، جو لیڈرشپ ہے، جب وہی خود رول ماڈل نہیں بنیں گے ان بیانات کا، ان ایس او پیز کا، ان طریقہ کار کا، اثر پھر اس طرح تو نہیں ہو سکتا. ہاں جی، دیکھیں نا، اعتزاز صاحب نے بات تو ٹھیک کی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس قوم کو انٹرٹینمنٹ ہی یہ سیاسی ڈسکشن ہے، اور ہمارے جو اکثر ساتھی ہیں ان کا کام ہے کہ آپ سیاستدانوں کو بٹھا کر ان کو ڈلائیں اور وہ مزے لیں اور تاکہ ریٹنگ زیادہ ہے. اگرچہ میں تو اس قسم کا پروگرام کرتا ہی نہیں ہوں، لیکن یہ جو یہی تو ہماری انٹرٹینمنٹ بن چکی ہے، اور اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ
اگر یہ آپ نکال دیں تو پاکستان میں اور سیاست ہے کیا سوائے ٹاک شوز کے؟ اب چلیں قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے چلا ہے، وہاں شاید کوئی گرما گرمی ہو، لوگ تو گرما گرمی دیکھنا چاہتے ہیں، فکر بازی، ایک دوسرے کو لان تان۔ یہ ہمارا بدقسمتی سے سیاستدانوں کا اپنا جو رول ہے وہ یہ ہے، جب ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے تو پھر روتے ہیں۔